صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، بر صغیر کے علاقے میں ایک رواج ہے، 27ویں شب رجب کے مہینے کی شب معراج کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اس رات میں خاص قسم کی نمازیں اور آس پاس کے دنوں میں 2-4 روزے رکھنے کا رواج لوگوں میں چل رہا ہے۔ یہاں اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے، محدثین نے، فقہاء نے، بڑے بڑے اکابر نے، سیرت کے ماہرین نے صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا کوئی یقینی مہینہ اور بالاتفاق کوئی دن طے نہیں ہے۔ سیرت کے ماہرین نے 17 ربیع الاول، 19 ربیع الاول اور بعض حضرات نے 27 رجب المرجب مختلف تاریخیں لکھی ہے سیرت کے ماہرین نے معراج کے سفر کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 27ویں رجب ہی شب معراج ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی خوشی میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یا محدثین عظام نے کوئی خاص نماز پڑھی ہو، کوئی خاص روزہ رکھا ہو، نہ ہی کوئی خاص نماز سنت ہے، نہ ہی کوئی خاص روزہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ ایسے موقع پر واٹس ایپ پہ ایسی روایتیں چلا دی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھیے، فلانے صورتیں پڑھیے، تو زندگی بھر کی نمازیں جو قضا رہ گئی ہیں، پڑھی جانے والی یہ 4 رکعت پوری قضا نمازوں کی طرف سے ریکوری کا ذریعہ بن جائے گی، تلافی اور تدارک کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف روایت ہے، من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جب کوئی نماز چھوڑ کر سو جائے یا اسے بھول جائے تو اسے چاہیے کہ یاد آنے پر وہ نماز پڑھے۔ اسلامی شریعت میں کسی مسلک میں ایسا کوئی شارٹ کٹ کا راستہ نہیں ہے۔ زندگی باقی ہے، صحت سلامت ہے، جتنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہو اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اور پڑھتے ہوئے بھی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ضرور باقی نمازیں اللہ معاف کر دیں گے، لیکن توبہ کا سفر تو شروع کیا جائے، کچی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، غیر مستند واقعات، غیر مستند روایات کو چلایا نہ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر سے بڑی چوٹ لگی، زبردست صدمے سے گزرے، مکہ والوں کی بے وفائی اور طائف والوں کی ناقدری، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، چچا ابو طالب کا جنازہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، ان سارے صدموں سے جو کیفیت اور ان کے اعلیٰ ترین حساس دل کے اوپر جو گزرا ہے، ہم جیسے انسان زیادہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سفر اسراء اور سفر معراج کے ذریعے سے تسلی کا سامان کیا ہے۔ دنیا کا نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، صرف اندھیرا نہیں رکھا ہے، صبح بھی آ کر رہتی ہے۔ گھٹا ٹوپ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر صبح ہونا یقینی ہو جاتی ہے۔ خون ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، صبح ہوتی ہی ہے جب ستاروں کا خون ہو جاتا ہے، پورا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے داعی کی زندگی میں بھی تسلی کا سامان رکھا ہے۔ کسی انسان پر محنت کرتا ہے، وہ تیار نہیں ہوتا، دوسرے پر محنت بھی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو متوجہ کر دیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ دعوت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تربیت کا بھی انتظام کر رکھا ہے، تسلی کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ جس پر محنت کی تھی تیار نہیں ہوا، اللہ نے تربیت کر دی کہ میری محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں خیال بھی نہیں تھا وہ شخص بات قبول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تسلی کا انتظام کر دیا۔ کمزور ہے بولنے والا، اس کی ڈھارس بھی تو بندنی چاہیے، اس کا حوصلہ بھی تو باقی رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسلام کو ہمیشہ غلبہ نہیں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ غلبہ دیا جائے تو دنیا میں کون کافر باقی رہے گا؟ امتحان ہی کیا ہوگا؟ پھر منافق اور مخلص میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے دو نمونے رکھ دیے، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اور ایک حضرت عیسیٰ اور دجال کے ظاہر ہونے کا۔ حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل پہ غلبہ عطا فرمایا، شوکت عطا فرمائی، سر بلندی دی،
50 سال کے عرصے میں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی۔ قیامت کے قریب زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ، ساری قوموں کا اسلام کے جھنڈے تلے آنا، برکتوں کا ظاہر ہونا۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 نمونے اللہ نے بتلا دیے ہیں، ایک بتلا چکے ہیں، ایک بتلانے والے ہیں۔ درمیان میں آنے والی انسانیت ایمان اور عمل اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ، اپنی پوری جزئیات کے ساتھ اگر امت ایمان و عمل کو زندہ رکھتی ہے تو پھر جو برکتیں، جو نصرتیں، جو مددیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ پر ظاہر فرمائی ہے وہ درمیان میں بھی ظاہر فرمائی ہے۔ دینے والے ہاتھ نہیں بدلے ہیں، لینے والے ہاتھ بدل جاتے ہیں۔ تو سفر معراج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھانے کا انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کو اسلام تو اپنے دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ بلند ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، استدلالی قوت، اس کا لاجیکل ہونا، اس کی صداقت اور سچائی، یہ کبھی شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ میدان میں مسلمان ہار سکتا ہے لیکن اسلام کی صداقت اور سچائی نہیں ہارتی ہے۔ مسلمان فتح اور شکست سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اس کے ذریعے سے چھنائی اور چھٹائی کا سلسلہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جاری کر رکھا ہے، لیکن ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں مسلمان بیک وقت مغلوب رہ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہوا، اب بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پر کچھ قتل و غارت گری، خون ریزی، مظلومیت کے واقعات ہیں تو دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے عروج، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کے غلبے، دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ملانے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت، مہاجرین کو پناہ دینے اور پردیسی لوگوں کی مہمان نوازی، مسلمان قوم کے لیے ساری دنیا میں امداد کی شکلیں کرنے والے ترکی جیسے کئی ممالک موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں ہر زمانے میں رکھی ہیں۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتیں بدلتی ہیں، خدا نہیں بدلتا ہے۔ پارٹیاں بدلتی ہیں، اللہ کا قانون نہیں بدلتا ہے۔ دنیا کا کوئی قارون اور دنیا کا کوئی فرعون اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو حکمرانی کا موقع دیتے ہیں، ہر قوم کو سلطنت کے سنبھالنے کے سٹیج پر لاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہر قوم کو جتلا دیتے ہیں کہ تم میں سے کون میری کائنات کو آباد کرنے کا کام کرے گا اور کون میری کائنات کو تباہ کرنے کا کام کرے گا، کون میری مخلوق کو راحت پہنچانے کا کام کرے گا اور کون میری مخلوق کو تکلیف دینے کا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر قوم کو دنیا کے پلیٹ فارم پر موقع دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، جتلا دیا جاتا ہے، پھر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی قومیں آئی اور کتنی قومیں چلی گئی۔ اس زمانے میں بھی کتنی امید افزا بات ہے کہ جس زمانے میں کورونا کی وجہ سے لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیں، آپ کے نوجوانوں نے نہ جانے کتنے جنازے نہلائے، نہ جانے کتنے لوگوں نے، جس زمانے میں لوگ اپنا پیسہ سمیٹنے کی فکر میں تھے، اپنی دولتوں کو نچھاور کیا ہے۔
یہاں کا مزدور اپنے وطن واپس ہو رہا تھا، سڑکوں پر دسیوں تنظیموں نے رات دن لنگر لگا دیے ہیں۔ یہ اس قوم کی حوصلہ مندی اور اس قوم کے اندر ایمان کی چنگاری اور انسانیت کی ہمدردی کے جذبات کے باقی رہنے کی واضح قسم کی علامت ہے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ صرف وہ خبریں سنائی جائیں، وہ باتیں سنائی جائیں جو حوصلہ توڑنے والی ہو، نا امید کرنے والی ہو، قدم کو پیچھے دھکیلنے والی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معراج کا سفر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابدی ہے، انسانیت کے خاتمے تک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے۔ آپ انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، چرند کے نبی ہیں، پرند کے نبی ہیں، آسمانوں کے نبی ہیں، زمینوں کے نبی ہیں۔ آپ آب و ہوا کے نبی ہیں، فضاؤں کے نبی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج بتلاتا ہے آپ کی نبوت کی آفاقیت کو، آپ کی نبوت کی ابدیت کو، آپ کی نبوت کی عالمگیریت کو۔ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ کسی نبی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لے آئے۔ آپ نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کروا کر آپ کے اس مقام کو پوری انسانیت کے سامنے واضح کر دیا کہ سب مذہب صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، اسلام کا غلبہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، یہ پوری انسانیت کو ماننا ہے۔ یہی سچائی ہے، یہی آسمانی پیغام ہے، یہی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ ریلیجیس ٹالرنس اور بہت زیادہ سیکولرازم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وحدت ادیان، اتحاد بین المذاہب، اس قسم کے خوشنما لیبل، پرفریب قسم کے عنوان، اٹریکٹیو قسم کے ٹاپک، سیمینارز رکھے جاتے ہیں۔ مقصود ہوتا ہے اسلام کی اہمیت کو کم کرنا، مقصود ہوتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیگر انسانوں اور دیگر جو مصلحین اور مجددین آئے ہیں ان کے برابر کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی ہے قیامت تک کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ گفتگو ہو سکتی ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کر دیا جائے۔ تو معراج کا واقعہ بتلاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھے ہوئے ہیں جو دنیا کے عام انسانوں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے ان چیزوں کا عینی مشاہدہ کیا ہے، سر کے آنکھ سے دیکھا ہے، جس کو دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں دیکھا ہے، دنیا کا کوئی لیب نہیں دیکھ سکتا ہے، دنیا کے کسی میزائل کی رسائی نہیں ہے، دنیا کی کسی سائنسی ایجاد والی مشین کے بس میں نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھنا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی خود فریبی نہیں تھی، کوئی خواب نہیں تھا، سچائیاں ہیں، پوری بیداری ہے، جسم اور روح کے ساتھ حاضری ہے، اس کے ساتھ وہ مناظر دیکھے گئے۔ ساری انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے، سائنسدانوں کی کامیابی سب کی اسی میں ہے۔
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، محسوسات ختم ہو جاتے ہیں، جبرائیل امین کے قدم رک جاتے ہیں، فرشتوں کی رسائی رک جاتی ہے، تو سائنسی تحقیقات کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے آقا کی عظمت کو تو سمجھے، ناچنے والوں کی عظمت، گانے والوں کی عظمت، 2-4 کروڑ کسی کے فینس ہو جائیں تو ان کی عظمت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں جانا ہے۔ دوسرے کی نقالی آدمی کرتا ہے، یا تو اس کی عظمت کی وجہ سے یا تو اس کی محبت کی وجہ سے۔ عالم انسانیت کی قیادت، عالم انسانیت کی قیادت حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا انسانوں کی معاشرت میں، انسانوں کے معاملات میں، انسانوں کے امن کے لیے، انسانوں کے انصاف کے لیے، انسانوں کی خانہ آبادی کی زندگی کے لیے اگر نمونہ کوئی بن سکتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ دنیا کے کسی بڑے مصلح اور کسی بڑے شخصیت کے زندگی کے وہ پہلو لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں، اس کو پیش ہی نہیں آئے ہیں۔ اس نے تجارت بھی کی ہو، نکاح بھی کیا ہو، سسرالی زندگی کو نبھایا ہو، مزدوروں کے ساتھ جیا ہو، بادشاہت و سلطنت کی ہو، مدرسے کا استاد ہو، بازار کا نگران ہو، شہروں کو آباد کرنے والا ہو، انٹرنیشنل لا، عالمی بین الاقوامی قانون اور تعلقات کو دیکھنے والا ہو، تزکیہ اور تعلیم کا ماہر ہو، دنیا سے جرائم کا خاتمہ کرنے والا ہو۔ کون کون سے گوشے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گنائے جائے؟ کون دنیا کا انسان ہے، کون دنیا کا مصلح ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی کارنر، کسی گوشے کے کمال کا کوئی حصہ اپنی زندگی میں بتا دے؟ ان کی تنہائیاں محفوظ ہیں، ان کی خاموشی محفوظ ہے، ان کی دعائیں محفوظ ہیں، ان کے ایک ایک بول کے یاد رکھنے کے لیے انسانوں نے زندگیاں جھونک دی ہے، ان کی ایک ایک حدیث کو پہنچانے کے لیے نسلوں کو لگا دیا ہے۔ انسانوں کے ذہین ترین طبقہ، بہت ہائی قسم کا انٹلیکچوئل رکھنے والے لوگوں نے اپنی زندگی کی خوش قسمتی سمجھی ان کی ایک ایک سنت کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، کتب خانے دیکھ لیجئے، ایک ایک ان کی سیرت، ان کی حدیث سے متعلق جو دسیوں سینکڑوں فن ہیں، اس فن پر جتنی کتابیں لکھی گئی، ان کے شاگردوں پر، ان کے راویوں پر، ان کے صحابہ پر، انہوں نے جن سے پڑھا، انہوں نے جس لفظ سے روایت کی ہے، کوئی قیادت نہیں کر سکتا ہے، کوئی نمونہ بننے کے قابل نہیں ہے، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر آرام فرما رہے ہیں اور چھت پھٹتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد حرام لے آتے ہیں، اور مسجد حرام میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوتا ہے، ایک دوسری دنیا میں لے جانا ہے، ملکوتی دنیا اور نورانی عالم، اور بہت اعلیٰ قسم کا سفر ہونا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر اور پھر اس میں اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے انوارات، اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کو، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد میں ترقی۔ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ روایات کے جزیات میں فرق ہوتا ہے، واقعات کی ترتیب ویسی ہی ضروری نہیں ہے جیسے کہ کہی جا رہی ہے، الگ الگ روایت میں الگ الگ حصے کو ذکر کیا جاتا ہے۔
تو یہ جزئیہ اور یہ پہلو جب گنایا جائے، مسجد اقصیٰ سے نکلنے کے بعد واقعات پیش آئے یا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہوئے واقعات پیش آئے، روایتوں میں واضح قسم کی تفصیلات نہیں ہیں، جتنا ضروری ہے اتنا بتا دیا جاتا ہے، اور مقصد واقعہ نہیں ہوتا، ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، عملی تبدیلی ہوتی ہے، انسانیت تک پہنچانے کی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے برزخ کے مناظر یا جہنم کے مناظر اور بعض صوفیہ کے مطابق عالم مثال کے مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دی ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے، اپنے جسم کے سیلز کو نہیں پڑھ سکا ہے، انسان کتنا کمزور ہے، فضاؤں میں پائے جانے والے بیکٹیریاز کو پورا نہیں پڑھ سکا ہے، وہ برزخ کو کیا دیکھے گا، وہ جہنم کو کیا دیکھے گا، وہ عالم مثال کو کیا دیکھے گا۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے بتلایا، وہ عذابات بتلائے، وہ انعامات بتلائے۔ معمولی بیماریاں آدمی کو ڈرا دیتی ہیں، بیماریوں کے آنے کا اندیشہ آدمی کو بے قرار کر دیتا ہے۔ کتنا کمزور ہے یہ انسان، کتنا جری ہے اللہ کی بغاوت پر۔ معمولی جلن پھٹن نہیں جھیلی جاتی ہے، معمولی بخار پر بے قابو ہو جاتا ہے، موجودہ زمانے کی چھینک پر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارہ جہنم کے عذابوں کو کیا جھیل پائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناظر بتائے گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آ کر بتلایا، ہر نیکی کا اثر ہے، ہر گناہ کا اثر ہے۔ نیکی یا گناہ بے کیا نہیں ہو سکتی ہے، گناہ کا اثر مرتب ہو کر رہتا ہے، نیکی کا اثر انسان کی طبیعت پر، روح پر، اس کے مستقبل پر، اس کی آخرت پر اثر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ گناہ وہی ہے جس کو اللہ نے گناہ قرار دیا، نیکی وہی ہے جس کو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا۔ انسانوں کی عقل کوئی بنیاد نہیں ہے، انسان ہوس پرست واقع ہوا ہے، انسان بندے نفس بن جاتا ہے، انسان بندے شکم بن جاتا ہے، انسان بندے شہوت بن جاتا ہے۔ میں وہ مانتا ہوں جو انسانیت مانتی ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، انسانیت میرا مذہب ہے۔ یہ بے بنیاد قسم کی بات ہے۔ انسانیت میرا مذہب ہے، انسانیت کا ڈیفینیشن کیسے کیا جائے گا، انسانیت کی حد کیسے طے کی جائے گی؟ ایک آدمی ملکوں کو تباہ کر کے کہتا ہے میں انسانیت کے لیے جی رہا ہوں، ایک آدمی زہریلے ویکسین چلا کر کہتا ہے میں انسانیت کے نفع کے لیے کر رہا ہوں، ایک آدمی انسانوں کا قتل کر کے پیسے لوٹ کر غریبوں کو دے کر کہتا ہے کہ میں انسانوں کی خدمت کر رہا ہوں، اور ایک آدمی اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنا کر کہیں بے روزگار لوگوں کی خدمت کر کے کہہ رہا ہے میں انسانیت کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک آدمی رشوت لے کر کہہ رہا ہے میں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک آدمی اپنی ملازمت میں خیانت کر کے کہتا ہے میں اپنی بیٹیوں کے نکاح کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ ان سب حرکتوں میں سے کون سی حرکت ہے جو انسانیت ہے؟ اور انسانیت کا اگر یہی ڈیفینیشن ہے تو دنیا میں کہیں پر بھی رحم دلی باقی نہیں رہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسانیت بھی جب ہی سمجھ میں آئے گی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں آ جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کا محافظ کوئی نہیں ہے۔ انسانیت کو انسانیت کی حد بندیاں سمجھانے والا ان سے بہتر کسی نے نمونہ پیشی نہیں کیا ہے۔ بتلایا گیا غیبت کرنے کا گناہ، لوگ اپنے ناخن کے ذریعے سے اپنے جسم کو نوچ لیتے ہیں، کتنا تکلیف دہ قسم کا طریقہ ہوتا ہے۔
آدمی کو معمولی خارش اور کھجلی ہو جائے، دیکھ لیجئے راتیں کٹتی نہیں ہیں، کتنے کریم مل لیے جاتے ہیں، موت کو بھی موت دے دی گئی، کتنا سخت عذاب ہوگا آدمی کے اس غیبت کرنے پر جو مجلس میں لطف کے لیے کر لیتا ہے، جو دوسرے کو ہنسانے کے لیے کر لیتا ہے۔ اس کی انا اس کو مجبور کرتی ہے غیبت کرنے پر، اپنی افضلیت کا احساس اس سے غیبت کرواتا ہے، دوسرے کی ترقی پر حسد یہ اس سے غیبت کرواتا ہے۔ بچنا چاہیے، کتنی محفلیں ہماری ماؤں کی غیبت سے بھری ہے۔ ایک صاحب نے آ کر مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم سے کہا، حضرت آپ نے غیبت کے گناہ کی اتنی سنگینی سنائی ہے، اگر یہ گناہ ہے ہم چھوڑ دیں، ہمیں جینے کا لطف نہ ملے، ہمیں تو مزہ آتا ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر، ہمیں تو لطف ملتا ہے دوسروں کی عزتوں سے کھیل کر، آپ غیبت کو گناہ بتلاتے ہیں۔ اپنے لیے سنا کرو، بیان میں اپنا چہرہ دیکھا کرو، اپنی زندگی ٹٹولا کرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کی آخری رات بھی بن سکتی ہے۔ سچے دل سے توبہ، باز رہنے کی نیتیں، باز رکھنے کے ارادے، یہ اصل ہے۔ صرف ذہنی تعیش کے لیے آدمی نہ سنے، علمی لطف اندوزی کے لیے آدمی نہ سنے، ٹٹولتا رہے۔ بیماریاں سنتا ہے تو ٹٹولتا ہے، شوگر کے سمٹم سنتا ہے تو ٹٹول کر دیکھتا ہے، فوراً ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے صاحب میرا بھی ٹیسٹ کر لیجیے۔ آدمی جب گناہوں کے ان عذابوں کو سنے، دیکھے میرا اپنا قدم کہاں پھسل رہا ہے، مجھ سے یہ جرم کہاں کیا جا رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ بطور خاص جو بیانات کرتے ہیں، خطبات دیتے ہیں، لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، ممبروں پر رہتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو دیکھا گیا اپنی کینچی سے اپنی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ زبان آ جائے دانت کے بیچ میں جان نکل جاتی ہے، پوری زبان کاٹ لے، کتنا انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ وہ خطیب کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہو خود نیکی نہ کرتے ہو، اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، دنیا کو سناتے ہو۔ یہ ایک عذاب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور پھر وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں آگ کے ڈلے پتھروں کی شکل میں اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، اور پاخانے کے راستے سے وہ آگ کے ڈلے نکلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتلایا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، حیران ہو جاتے ہیں ہم جب یہ سنتے ہیں کہ بیوہ بھابھی کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ ہم جب سنتے ہیں کہ یتیم بھانجوں کا، یتیم بھتیجوں کا مال چچا ماموں بے دریغ استعمال کرتا ہے، کیا اتنے ضمیر بھی مردہ ہو جاتے ہیں؟ کیا انسان اتنا لالچی بھی بن جاتا ہے؟ یتیم کی پرورش کو خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں قریب کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اتنے قریب رہیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی سنگ دلی کے، سخت دلی کے ختم کرنے کا علاج یہ بتلایا کہ فقیر کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس وجہ سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ دل کے نرم کرنے کا طریقہ یہ ہے، رقت پیدا کرنے کا طریقہ، مزاج میں لینت لانے کا طریقہ۔ ٹٹولنا چاہیے، واپس کر دینا چاہیے، سانس باقی ہے، چانس باقی ہے، میری آنے والی نسل میرے مال کو حرام سے پاک نہیں کر پائے گی، میں اپنی آخرت میں اس عذاب کو کیسے بھگتتے رہوں گا۔ سود کا گناہ، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس کے اندر سانپ چل رہے ہیں،
معمولی کیڑے ہو جاتے ہیں بچوں کے پیٹ میں چاکلیٹ کھانے کی وجہ سے، پوری رات جاگنا پڑتا ہے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں انہیں پتا ہے، چھوٹے سے چاکلیٹ سے پیدا ہونے والے کیڑے پورے گھر کو جگا دیتے ہیں، سود کے کھانے کی وجہ سے، لون کے کھانے کی وجہ سے، بیاج کے کھانے کی وجہ سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک پیسہ بانٹنے کے لیے بیٹھا ہے، بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئٹ لون بس یوں ہی دے دیا جائے گا، سیکنڈ میں دے دیا جائے گا۔ کیسے جال میں پھانسا جاتا ہے، کیسے دولت سیز کی جاتی ہے، کیسے غریب کا خون چوسا جاتا ہے۔ اچھے اچھے خاصے دیندار، نمازی، حاجی سود کے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا منزلہ ڈالنا ہے، کاروبار تھوڑا سا بڑھانا ہے، کار نئی قسم کی خریدنا ہے، بچے کا عقیقہ اچھا کرنا ہے، سلم ایریوں کے اندر عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، رہن سینٹر آباد ہیں، برقع والیاں قطار میں بیٹھی ہیں، سونا بیچ نہیں سکتے ہیں، رہن رکھ سکتے ہیں، اور رہن پر جو بیاج پہ بیاج لگتا گیا، مٹی پہ مٹی لگتی چلی گئی، سونا ڈوب گیا، اور 50-60 ہزار لے لیے گئے تھے، 1,00,000-1.5 لاکھ مٹی ادا کر دی گئی۔ اتنے دلدل میں دھسنے کے باوجود ہماری اپنی عورتوں پر اتنی گرفت نہیں ہے کہ ہم اس بدترین قسم کے زنا سے توبہ کروا سکیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا گناہ 30 مرتبہ بدکاری سے بدتر گناہ ہے۔ ماں سے اگر حدیث نہ ہوتی تو آپ کے کان سن نہیں سکتے تھے، میری زبان بول نہیں سکتی تھی، روح کانپ جائے گی، رگ پھڑپھڑا جائے گی جسم کی۔ ماں سے بے حیائی کرنے سے بڑا گناہ ہے ایک سود کا درہم۔ اس آٹو ڈرائیور کو کوئی تو سمجھائے، اس کاروباری کو کوئی تو بتلائے، اس امریکہ جانے والے، لندن جانے والے، ایجوکیشنل لون اٹھانے والے کو کوئی تو سنائے، ان تاجروں کو ان کی بربادی کا راز تو بتلائے۔ گزشتہ کورونا کے زمانے میں 1 سال حکومتوں نے اعلان کر دیا، بینکوں کو کہا کہ آپ مہلت دے دیجئے، آپ مہلت دے دیجئے، اور بینک ہے ایسا قاتل کہ خنجر پہ کوئی داغ نہیں، کپڑے پہ کوئی چھینٹ نہیں، ایسے بدترین قسم کے قاتل کہ جنہوں نے لون پر گاڑیاں اٹھائی ہیں، فلیٹ خریدے ہیں، انہیں انٹرسٹ پر انٹرسٹ لگا دیا جاتا ہے، چٹھی پر آ کر لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی رحم نہیں ہے کہ جب ملک بند تھا، کاروبار بند تھے، کرفیو لگا ہوا تھا، مہینوں آدمی روٹی کے لیے ترستا رہا، کوئی ان کے بیاج کو معاف کرے؟ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو ان حالات سے بھی عبرت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ سچے دل سے توبہ کرو، غیب سے راستہ اللہ بنائے گا۔ حلال دروازہ کھلنے میں اسی لیے دیری ہو رہی ہے کہ انسانوں کی نگاہ حرام سے نہیں ہٹی ہے۔ انسانوں کی نگاہ جب حرام سے ہٹ جاتی ہے، پروردگار عالم حلال دروازہ کھول دیتے ہیں۔ معمولی ضرورتوں پر ڈاکٹر صاحب کو کلینک ڈالنا ہے، ہاسپٹل ڈالنا ہے، ایک تو ہے کسی ظالمانہ قانون سے بچنے کے لیے، انکم ٹیکس کی الجھنوں سے بچنے کے لیے، لیکن عام طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پر لیا جاتا ہے ضروریات کے لیے نہیں، خواہشات کے لیے۔ گھر میں چولہا بجھا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مکان نہیں بناؤں گا، چبوترے پر میری بچوں کو، میری اولاد کو لے کر بیٹھنا پڑے گا، بے آسرا ہو جائیں گے۔ کب ہم اس کی سنگینی کو سمجھیں گے؟ کب ہم ان معاملات کے گناہوں سے توبہ کریں گے؟ محنت ہم کریں اور بینک پلتے رہیں۔ کتنے بینکوں نے ڈپازٹ ہولڈرز کی دولت کو چوسا اور واپس کر دیا؟ گزشتہ کتنے ڈپازٹ ہولڈرز کے مال کو روک لیا گیا؟ کتنی دھاندلیاں
اتنے زیرووں کی اس ملک میں پیش آئی، نوہیرا شیخ سے لے کر وجے مالیہ تک، ICICI بینک، یس بینک، کتنے واقعات، کتنے فراڈ، لیکن جتنے لوگوں کی دولت نچوڑ لی گئی، بیرون ملک بھیج دیا گیا، اب تو دیکھیے، اب تو یقین کیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، ان الربا وان کثر فان عاقبته الى كل، سود چاہے تجھے جتنا بھی بڑھتا نظر آئے، اس کا نتیجہ تو تباہی پر ہی ہوگا۔ کیپٹلزم کی بربادی، اور یورپ کے اندر بھی بینکوں کا دیوالیہ نکلنا، جو لوگ تھوڑے بہت اکنامک کے ماہر ہیں اور جو لوگ کیپٹلزم کی پوری غلامی میں نہیں ہیں، پڑھایا یہی گیا، سنایا یہی گیا، دکھایا یہی گیا، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مسئلے کا حل یہی ہے۔ قرض، جائز قرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، ناجائز قرض کیسے پسند کریں گے؟ ان سے بڑا کون رحم دل ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا عقل مند کون مل سکتا ہے تمہیں؟ ان سے بہتر اکنامسٹ کون بن سکتا ہے؟ ماہر معیشت ان سے بہتر کوئی نہیں۔ غربت ان کے نظام سے ختم ہوگی، انسانی برابری ان کے لاہوے طریقے سے ختم ہوگی۔ سود کا گناہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ مرد اور عورت ہیں جو تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ مرد ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے پاس پاکیزہ مرد، پاکیزہ شوہر، پاکیزہ بیویاں، حلال مرد، حلال عورتیں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ سڑا ہوا گوشت کھانا، زنا آدمی کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے۔ زنا کے جراثیم جب چڑھ جاتے ہیں، قرآن اشارہ دیتا ہے کہ اس کو باحیا عورتیں اچھی نہیں لگتی، وہ کافرہ کے پاس بھی جا سکتا ہے، زنا کی لت کی وجہ سے۔ کان پک چکے ہیں ان واقعات کو سنتے سنتے کہ پڑوس میں بیوی سو رہی ہے اور آدمی فون میں کسی اور کے ساتھ مشغول ہے۔ اتنی وفادار، اتنی جانثار، میرے بچوں کو پرورش کرتے ہوئے تھک جاتی ہے، میری ضرورت ہر وقت پورا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، زندگی گزر گئی اس کی، کبھی نامحرم میں دلچسپی کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ میں اتنی ستھری بیوی کو چھوڑ کر کہیں پر جاب کرتے ہوئے، کہیں فیس بک کی نالیوں میں، کہیں واٹس ایپ کی گلیوں میں، میری دلچسپیاں وہاں پڑ رہی ہے۔ یہ اپنے باطن کی گندگی، اپنے اندر کی خباثت کے نتیجے میں ایمانی جذبہ، ایمانی حس اگر کسی درجے بھی موجود ہو، آدمی کا دل کبھی بے حیا کے پاس نہیں لگ سکتا۔ ٹٹولنا چاہیے، کہاں کہاں فون پر نگاہ ٹکی ہے، عورتیں ترس جاتی ہیں مجھے بھی وقت دینے والا ہو۔ جہاں پر ملازمت کرنے کی جگہ، جہاں پر خرید و فروخت کا نظام، دوسرے نکاح کا شوق بھی پیدا ہو گیا تو کسی اچھے جذبے کے تحت نہیں ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ حق تلفی، اپنے پہلے گھر کو پورا ویران اور ذمہ داری کے احساس کے بغیر، اولاد کی تربیت سے جی چراتے ہوئے، ضد اور انانیت کی کیفیت میں۔ اللہ جانتے ہیں دلوں کا بھید، اللہ جانتے ہیں دلوں کا بھید۔ آپ دوسرے نکاح کے نام پر ظلم کو رواج دینا چاہتے ہیں، آپ دوسرے نکاح کی بنیاد پر برا نہیں ہے، اس کے حدود کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، لیکن اس کی وجہ سے اپنی اولاد کو نظر انداز کرنا، مالیاتی نظام کے اندر بے انصافی کا کرنا، اور پھر زنا
کی روک تھام کا نہ ہونا، یہ کون سا اسلام ہے؟ قانون بعد میں سے بنتے ہیں، ہم پہلے اللہ کی شریعت کو توڑتے ہیں، ہم نے شریعت کو پہلے توڑا ہے، قانون بعد میں سے بنے۔ ملک میں جو بھی قانون بنتے ہیں پہلے شریعت کے ذبح کرنے والے ہم ہیں، حکومت کی طرف سے رکاوٹیں بہت بعد میں سے قائم کی جاتی ہیں۔ ہر قانون کا یہی حال ہے۔ حیا لائیے، نہ آنے والی نسل پر تو ترس کھائیے۔ کیا آپ اپنے آنے والی نسل کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آنے والی نسل کے سامنے صبح سے شام تک کے خاندانی جھگڑے، مہا بھارت، شیطان شرما جائے، گالی گلوچ کا وہ لب و لہجہ، خاندانی انتشار کا یہ ماحول ختم کیجیے۔ نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے بعد کہتا ہے میرے ماں باپ نے زبردستی کر دی ہے، نکاح کے بعد بیٹی کہہ رہی ہے میں آپ کو قریب آنے نہیں دے سکتی ہوں، میری دلچسپی فلانی جگہ پر ہے۔ آپ ایک بیٹی کی حیا نہیں بچا سکتے، آپ ایک بیٹے کی جوانی بے داغ نہیں رکھ سکتے۔ یہ دلچسپیاں، یہ بے روی میرے بزرگوں معاشرے کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ ہائے لگ گئی ہے آپ کی اولاد کو کسی پاک دامن بیٹی کی، ہائے لگ گئی ہے آپ کو کسی بے داغ جوانی والے داماد کی، جس کے پلے باندھ دیا آپ نے اس آوارہ بیٹے کو، جس کے پلے باندھ دیا آپ نے اس آوارہ لڑکی کو۔ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ اپنی نسل کی نگرانی اور تربیت سے کتنے بیگانہ بن چکے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروباری، کرانہ شاپ کا کاروباری، کپڑوں کے دکان کا کاروباری، غم ہے بس 10 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک کاروبار کے چمکانے، دولت کے سمیٹنے، سامان جہیز کے فراہم کرنے، بڑی بڑی فیس کے جمع کرنے، بڑے کالج میں پڑھانے۔ انسان تو بناؤ، مسلمان تو بناؤ، باحیا تو بناؤ، پہلے یہ ترجیح ہونی چاہیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی، انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا۔ دوسرے کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ آسمانوں میں جس نبی سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے اکرام کے ساتھ مناسب لقب دے کر پکارا، مرحبا، میرے بیٹے کا آنا مرحبا، میرے بھائی کا آنا مرحبا۔ یہ انداز ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کی ترقی، اپنے بعد والوں کی ترقی پر حسد والا نہ بن جائے۔ عجیب مزاج بن گیا دینی کاموں میں بھی کہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو ہلکی نگاہوں سے دیکھیں گے، حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، آگے بڑھنے والوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھیں گے، ادھر حقارت ادھر حسد۔ حالانکہ پیچھے رہ جانے والوں پر شفقت ہونی چاہیے تھی اور آگے بڑھنے والوں پر رشک ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو براق کی سواری پر لے جایا گیا، تیز رفتار سواری، حد نگاہ تک سفر کرانے والی، روشنی اور آواز کی رفتار بھی فیل ہو جائے جس رفتار سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو باندھا ہے۔ سفر تو براق کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، سفر تو باندھے بغیر بھی ہو سکتا تھا۔ اس غلط فہمی کو ختم کیجیے۔ توکل اسباب کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، توکل اسباب پر یقین چھوڑنے کا نام۔ اسلام نے نماز بھی سکھلایا، محاذ بھی سکھلایا۔ میدان جنگ کی نماز میں 1 رکعت پڑھتا ہے امام کے پیچھے اپنے ہتھیار بندھے ہوئے، نہ نماز چھوڑا نہ محاذ چھوڑا۔ اسباب کے چھوڑنے کی دعوت نہیں دی گئی ہے،
تقدیر بھی سکھلائی گئی، تدبیر بھی سکھلائی گئی۔ وہ جو محض اسباب پر یقین کرتا ہے، دعا کے بغیر، تقدیر پر یقین کے بغیر، نہایت متکبر قسم کا انسان، اور جو صرف دعا کرتا ہے، تقدیر پر ایمان لاتا ہے، تدبیر کے بغیر، کائنات کا بیوقوف ترین قسم کا انسان۔ ہماری بیٹیوں کے غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کی وجہ بڑا جوش ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہن وہاں پر کیسے چلی گئی؟ آپ بھی تو 2 روٹی کما کر بتائیے نا، آپ بھی تو فجر کے بعد جاگ کر بتائیے نا۔ آپ کی بے غیرتی نے آپ کو بے روزگار بنایا، آپ کی کاہلی نے آپ کو بے روزگار بنایا، آپ کا چبوتروں پر مرنے، پب جی میں جینے نے آپ کو بے روزگار بنایا۔ اسی لیے میری بیٹی کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کی تعلیمی سطح آپ کی سطح سے اونچی ہے، اس کی تنخواہ بعض مرتبہ آپ کی تنخواہ سے بہت اونچی ہے۔ اس قسم کی لڑکیاں، اس قسم کے اوباش اور نہایت کاہل قسم کے لڑکوں سے نکاح کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتی ہے؟ وہ نوجوان جو اپنے مکان، اپنی روٹی، اپنے ٹھکانے، اپنے نکاح کے خرچ کا انتظام نہ کر سکتے ہوں، یہ کسی بیوہ کا وظیفہ کیا دے گا؟ یہ کسی یتیم کا آسرا کیا بنے گا؟ یہ کسی اور بیٹی کا گھر کیا آباد کرے گا؟ یہ کسی بہن کا کیا سہارا بنے گا؟ یہ خود ہی بھکاری بننا طے کر چکا ہے۔ سسرال کے جوڑے کی رقم پر ولیمہ اور اس کے دی ہوئی ساری چیزوں پر جینے کی وہ نیت کر چکا ہے۔ خودداری لائیے، مہنگی گاڑیوں سے کوئی نوجوان نہیں ہوتا ہے، چمکتے کپڑوں سے، خاص قسم کی زبانوں کی بالوں کی آرائش سے کوئی باکمال نوجوان نہیں بنتا ہے۔ حکومت اس قوم کی بھیک ختم نہیں کر سکتی ہے، حکومت اس قوم کی غربت ختم نہیں کر سکتی ہے، حکومت اس قوم کی فقیری ختم نہیں کر سکتی ہے جس کا نوجوان نیچے کا ہاتھ رکھنا طے کر چکا ہو، اور حکومت اس نوجوان طبقے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس کی سازشیں جس نے اوپر کا ہاتھ رکھنا طے کر لیا، جس نے سہارا بننا طے کر لیا، اس کو دنیا کی کوئی سازش پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ محنت ہی قسمت ہے، قسمت آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جاگنے والوں کو صبح میں دیکھتی ہے تو خوش قسمتی داخل ہو جاتی ہے، اوندھے سونے والوں کو دیکھتی ہے تو آگے نکل جاتی ہے۔ دن بھر انٹرویو دیتے پھرتا ہے، پڑھنے کے زمانے کی بدعنوانیاں، پڑھانے والوں سے بدتمیزی، چیٹنگ کا طریقہ، سبجیکٹ پر کمانڈ کا نہ ہونا، اور رشوت کے ذریعے سے اٹینڈنس دلوانا، اور اس کے ساتھ آدمی فجر کے وقت میں سوتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ مجھے دن بھر روزی مل جائے۔ جب روزی کی تقسیم تھی، جب سوتا رہ گیا، جب دروازہ بند ہو گیا، جب تلاش کرتے بیٹھا ہے، جب رات کے 12 بجے تک قطار میں کھڑا ہے، سویرے ہی آ جاتا، روزی تقسیم ہو جاتی تھی۔ پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، گھونسلے میں سوتے ہوئے نہیں، پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، گھونسلوں میں سوتے ہوئے نہیں۔ حدیث کے آدھے ٹکڑے سے دھوکے میں مت پڑیے، اسی حدیث میں محنت کا سبق ہے، اسی حدیث میں توکل کا صحیح مفہوم ہے۔ نکل جائیے، منڈی چلے جائیے، نکل جائیے، اڈے پر کھڑے ہو جائیے، شام ہوتے ہوتے مغفرت ہو جائے گی، اللہ کے ولی بن جائیں گے آپ۔ بوڑھے باپ کا شوگر بڑھ رہا ہے آپ کو دیکھتے ہوئے، بہن کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے آپ کی آوارگی کو دیکھتے ہوئے۔ حکومت نے نقصان نہیں پہنچایا، میری کاہلی نے نقصان پہنچایا، فلانی فرقہ پرست تنظیم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا،
میرے اندر میرے باطن نے مجھے نقصان پہنچا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا ہے، وہ تو بھاگنے والا نہیں تھا۔ اعقل وتوکل علی اللہ، جانور کو باندھ، اللہ پر بھروسہ کر۔ ہجرت کا سفر کیا، جبرائیل آ جاتے، اٹھا کر سیکنڈ میں پہنچا دیتے، لیکن آپ نے اسباب اپنائے، غیر مسلم گائیڈ کو لیا، انجانے راستے سے لے گئے، غیر معروف راستے سے، یقین نہیں تھا اللہ پہ انہیں، ڈر گئے تھے وہ دشمنوں سے۔ میں ان سے بڑا توکل والا ہوں، نعوذ باللہ۔ نہیں میرے عزیزو، سیرت کا ناقص تصور مت بولیے۔ آپ نے مسجد نبوی کے ساتھ 9 کمرے تعمیر کیے، 9 گھر والیوں کے لیے، الگ دروازے، الگ صحن، الگ کھڑکیاں، لاوارث نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں مرغ توڑتے رہیں اور گھر میں جا کر فاقے کے فضائل سنائیں۔ آپ کے چٹوروں میں کوئی کمی نہ آئے اور گھر والی کو حضرت فاطمہ کے واقعات سنائیں۔ یہ دین کا دو رخا پن، یہ دینداری کا دھوکے بازی کا انداز، اس کو اسلام مت کہیے اللہ کے واسطے، آپ اس کو تبلیغ مت کہیے اللہ کے واسطے، آپ اس کو سیرت کی نمائندگی مت کہیے، اپنے نفس کی چال بازیاں کہیے، شیطان کا کھلونا بننا قرار دیجیے، اس کو اسلام مت قرار دیجیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے رفرف کی سواری یا کسی اور طریقے سے روایات کے مطابق اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنی محض قدرت سے سفر کروایا۔ آسمان اول پر سلام کیا جاتا ہے، کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تہذیب ہے، یہ معاشرت ہے، اجازت لے کر داخل ہو۔ اتنا بڑا کائنات کا اس سے بہتر کون ہو سکتے؟ ان سے بڑے بلند مقام کون ہو سکتے؟ تفصیلات لی جاتی ہے۔ آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا فوراً، اس پر عدالتیں بھر رہی ہیں، مقدمے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ معاشرت کا ایک باب اجازت لے کر جا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، میرے بیٹے کا استقبال ہے، میرے نیک بیٹے کا استقبال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ دائیں طرف کچھ انسان ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف کچھ انسان ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ کر بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو جہنمی بن چکی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس پر ان کا غم ہے، اور جو نسل نیکی کی طرف چل رہی ہے، ایمان پر جم رہی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار ہے۔ دولت کو دیکھ کر نہیں ہے، تربیت کو دیکھ کر ہے۔ قسمت دولت سے نہیں بنتی ہے، تربیت سے بنتی ہے۔ نسلیں آباد نہیں ہوتی ہیں بڑی عمارتوں سے، بڑے وینچروں سے، بڑے پلاٹوں سے، فارم ہاؤسوں سے۔ نسل آباد ہوتی ہے دینی تربیت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اسلامی تعلیمات سے، گھر کی تعلیم سے، نیک بندیوں کی صحبت سے۔ کس کے لیے ہم وقت دے رہے ہیں؟ کیسے کیسے سیلاب، کیسے کیسے فتنے، کیسے کیسے زلزلے، سر پر تو جوں دوڑے، چند گھنٹے کی نیند تو ختم ہو، فکر میں کچھ تو تبدیلی آئے۔ اس ملک کے اندر نیو ایجوکیشن پالیسی کو پاس کر دیا گیا۔ ہماری نسل پہلے سے جو لارڈ میکالے کا ویسٹرنائز کلچر اور ویسٹرنائز مینٹلٹی کو لیا ہوا سلیبس اور سسٹم مسلط ہے، پہلے سے ہم اپنی بچیوں کو وہاں پر پڑھاتے ہوئے ہی ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، برقعے کے اندر کیا ہوتا ہے، کالج کی چہار دیواری میں کیا ہوتا ہے، پڑھانے والے کے جذبات کیا ہیں، پڑھنے والوں کے تعلقات کیا ہیں،
کتنی دور ہے میری بیٹی گھر کے آباد کرنے سے، کتنی ناواقف ہے شوہر کی خدمت کرنے سے۔ وہ کال سینٹر جا سکتی ہے، بوڑھی ساس کو نہیں نبھا سکتی ہے، وہ مہنگی ٹاپر بن سکتی ہے، شوہر کی فرما برداری نہیں کر سکتی ہے۔ اب تک کے ایجوکیشنل سسٹم کی یہ اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب جو نیو ایجوکیشن پالیسی این ای پی کا جو طریقہ، ڈانس پڑھایا جائے گا، میوزک کا حصہ بنایا جائے گا، کتابیں لکھ دی گئی ہیں، 700 سال کی مسلمانوں کی تاریخ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر طے کیا گیا ہے کہ 3000 سال پہلے کے ہندوانہ کلچر اور ہندوانہ ثقافت کو مسلط کیا جائے گا۔ یوگا لازمی ہوگا، وندے ماترم سے شروعات ہوگی، کفریہ اور مشرکانہ نظام مسلط کرنا طے ہو چکا ہے۔ کتنے اسکول کے چلانے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے فکر کی ہے اپنے طلباء کو میں کم سے کم تیار کروں، اپنے پڑھانے والوں کو میں تیار کروں کہ اس سسٹم میں اور اس سلیبس میں جو کمزوریاں ہیں کچھ خوبیوں کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا کیسا ٹریٹ کیا جائے، کیسے موٹیویٹ کیا جائے اپنے پڑھنے والوں کو، کیسے ان زہریلے اثرات سے محفوظ رکھا جائے، وہ مضر پہلوؤں سے کیسے آنے والی نسل کو واقف کر دیا جائے۔ شہروں کے نام بدل دیے گئے اور پھر آپ کی اپنی تاریخ سے اعتماد اٹھا دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کے خونخوار اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو ایک ظالم، اور پھر پورا 700 سالہ دور ظالمانہ غیر منصفانہ دور۔ کتنی ضرورت ہے اپنی نسل کو اس نیو ایجوکیشن پالیسی سے ایمان پر مرنے کا جذبہ۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کرے کہ کوئی کالج والا، اللہ کرے کہ کوئی یونیورسٹی والا، اللہ کرے کہ کوئی لیکچرر، کوئی استاد ایک دن اپنے بچوں کو بٹھائے اور یہ کہے بیٹا جو ہوگا ہم تیار ہیں، ایمان پر مرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے واقعات سنائیے انہیں، اصحاب اخدود کا واقعہ، پوری قوم دہکتی خندقوں میں، گڑھوں میں گرنے کے لیے تیار، کفر بکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سنائیے اپنی نسل کو رشیا کے کمیونزم کا 70 سالہ دور، جہاں کے علماء نے مسجدوں کے بند ہونے، اسلامی آئیڈینٹی کے ختم کرنے، قرآن کے جلا دیے جانے، مدرسوں کو تالا لگا دیے جانے کے باوجود اپنے بچوں کو قبروں میں، ڈپلیکیٹ قسم کی قبروں میں لے کر بچوں کو حافظ قرآن بنایا، شراب کی دکانیں کھولی اور ساؤنڈ پروف قسم کے دیوار بنائے، نیچے تہخانے تیار کیے اور وہ تہخانوں میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا۔ 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 9 سال نہیں، 70 سال میں 4 نسلیں بدل جاتی۔ ان 4 نسلوں تک اسلامی تعلیمات کو کیسے منتقل کیا ہے؟ دعوتیں کھائیے، ولیمے منائیے، سانچک جمعگی میں کمی نہ کیجیے، نسل ہندو بن کر ہی مرے گی، میری نسل عیسائی بن کر ہی مرے گی اگر میں نے پیش بندی نہیں کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا درد یہ ہے، میری یہ اولاد اللہ کی نافرمانی کی طرف جا کر کس کی مستحق بن رہی ہے؟ ایجوکیشن پالیسی، فتنے ایسے، ایمان پر حملہ، فیاضیت کا فتنہ۔ ایک جاہل قسم کا شخص کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ یہ کہتا ہے تمہیں کوئی علاج کی ضرورت نہیں، میرے وظیفے سنتے رہو، تمہیں شوگر کی دوا کی ضرورت نہیں ہوگی، ICU سے پیشنٹ کو نکالو، وقتی طور پر دجال بھی پانی برسائے گا، کیا دجال پر ایمان لے آؤ گے؟ 40 دن کا عرصہ اللہ اسے بھی دیں گے، خزانے ابل آئیں گے، استدراج ہوگا، مہلت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ خدا تو نہیں ہے دجال، کوئی کرشماتی اندھے کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے بطور مہلت کی اسے دے رکھی ہے،
کیا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے؟ لوگوں نے اپنے ایمان کا سودا کر رکھا ہے۔ شکیلیت کا فتنہ، منکرین حدیث، اہل قرآن کا فتنہ، قبر کا عذاب میں نہیں مانتا ہوں، ایصال ثواب میں نہیں مانتا ہوں۔ ہمارا نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے سے، میں نے کبھی اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر بیٹا یہ عالم دین ہے، یہ اللہ والے ہیں، ان سے پوچھ کر چلنا بیٹا، قربان جاؤں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ماں پر بیوہ لے جاتی تھی یتیم بچے کو دہلی کے بزرگوں کے پاس، بیٹا ان سے پوچھ کے چلنا اگر میں مر جاؤں، ان سے پوچھ کے چلنا اگر میں مر جاؤں۔ میری بیوی تو شوہر رکھ کر بھی بیوہ سے بدتر ہے، اور میری اولاد باپ رکھ کر یتیموں سے بدتر ہے۔ جن بیچاروں کو ایسی ماں نہ مل سکی، جن بیچاروں کو ایسا باپ نہ مل سکا جو کسی اللہ والے سے جوڑتا، غامدیت کا فتنہ کیسے ابلتا جا رہا ہے، گوہر شاہی کا فتنہ۔ ایک آدمی کہہ دیتا ہے میں خلیفہ مہدی ہوں، حضرت خلیفہ مہدی کی ایک علامت تو بتا بندے خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک علامت تو بتاؤ۔ صحیح احادیث ہیں، مستقل کتابیں ہیں، اتنی جہالت پر آپ کیسے راضی ہو چکے ہیں؟ اتنے پروپیگنڈے پر آپ کیسے متاثر ہو چکے ہیں؟ کبھی اس نے ریاض احمد گوہر شاہی کو دیکھا نہیں، کبھی اس آئی ٹی میں کام کرنے والے نے شکیل بن حنیف کو دیکھا نہیں، اس کے خلیفہ مہدی ہونے پر ایمان لے آیا، اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے پر ایمان لے آیا۔ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظریات کے اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ متواتر اور ضروریات دین کا انکار ہے، شریعت کے مسلمہ عقیدوں کا انکار ہے۔ میں کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل نہیں کر سکا، مسلمان گود میں پیدا ہونے والوں کو مسلمان باقی نہیں رکھ سکا۔ اس سے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اپنی نسل کی تربیت کی فکر کیجیے، انتظار میں بیٹھے ہیں اسکول کب کھلیں گے؟ پورے 1 سال کا لاک ڈاؤن کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے۔ میں ملنا چاہتا ہوں ایسے آدمی سے جو مجھے بتلائے کہ کورونا کی وجہ سے شادی کا خرچ کم کر دی۔ میں ملنا چاہتا ہوں ایسے آدمی سے کہ جس نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے کھانے کے معیار میں فرق کر دیا۔ لیکن مکتب ضرور بند کر دیے جائیں گے، مدرسے ہم کبھی نہیں بھیجیں گے، ہم ہوم اسکولنگ کا کوئی نظام قائم نہیں کریں گے، گیم اور گالیوں کی لت چڑھا دیں گے۔ ہمارے اکابر نے جیلوں میں کام کر کے بتلایا۔ حفظ الرحمان سیوہاری کو پڑھیے، مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھیے، علامہ ابن تیمیہ کو پڑھیے۔ جیل سے جنازہ نکلا ہے 600 کتابوں کے ساتھ۔ امام سرخسی کو پڑھیے، اوزجن کے گاؤں میں بادشاہ وقت نے کنویں کے جیسی جیل میں بند کر دیا۔ 30 والیوم لکھا ہے انہوں نے۔ پڑھانے والا استاد کتنا باکمال تھا، پڑھنے والے کتنے طلب والے تھے کہ کنویں جیسی جیل کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور استاد اندر سے انہیں فقہ پڑھاتا تھا۔ قید و بند کے زمانے میں کیسے کام کیا، ایسے شعراء گزرے۔ قدرت اللہ شہاب نامی ایک بڑے ادیب گزرے ہیں، باپ نے سزا کے طور پر لائبریری میں بند کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ سزا مجھے کتاب کے مطالعے کی بیماری اس نے دلا دی۔ کتب خانے میں لائبریری میں بند کر دینے کی سزا نے مطالعے کی بیماری مجھے لگا دی ہے۔ کتنی بہترین بیماری ہے کہ کتب بینی کی عادت ہو جائے، مطالعے کی عادت ہو جائے۔ انتظار میں مت رہیے اسکولوں کے کھلنے کے، انتظار میں مت رہیے تعلیمی نظام کے بحال ہونے کے۔ اپنے بس کی کوشش کیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں آپ میں سے، بہت سے مدرسے ہیں ایسے، بہت سے دردمند اسکول چلانے والے، بہت سے تو نہیں، بہت کم تعداد ہے۔ اپنے گھروں میں بچوں کو رکھ کر پڑھایا، گاؤں میں جا کر بچوں کو پڑھایا، اور جو ممکنہ کوشش اپنے بس میں تھی
ایسے بھی زندہ دل قسم کے خاندان کے ذمہ دار ہیں. مغرب سے لے کر 10 بجے تک اپنے گھر کے مردوں اور عورتوں کو بٹھا کر تفسیر سنایا. کتنا بہترین موقع ہے. 3 جنریشن ایک ساتھ گھر میں موجود ہے. شاید انسانی تاریخ میں ایسا پھر موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. دادا دادی گھر میں ہے، بیٹا بیٹی گھر میں ہے، پوتے نواسے گھر میں ہے. جو نظام تعلیمی بنایا جائے کتنا بہتر، مؤثر، بافیض بن سکتا ہے. تبلیغی کام، تزکیائی کام، تعلیمی کام، نسل کی فکر کیجیے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے پر حضرت ادریس، چوتھے پر حضرت یوسف، اور 5ویں پر موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چھٹے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کروائی. انبیاء علیہ السلام کو دیکھا قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے. مرنے کے بعد کیا نماز ہے، لیکن نماز پڑھیں گے بطور نعمت کے، نماز پڑھیں گے بطور انعام کے. کتنے اولیاء نے مانگ لیا تھا جنت میں سب دیجئے، نماز نہ دیں گے تو پھر میری کوئی راحت نہیں ہوگی. مرنے کے بعد لوگوں نے انہیں عالم برزخ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ان سے نماز چھوڑی نہیں جاتی تھی، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی ہے. وہ لوگ جنت کی لذتوں میں نماز چاہتے ہیں، یہاں مصیبتوں میں بھی سجدے نصیب نہیں. کتنا فرق ہے بتائیے، کتنا زوال ہے بتائیے. سدرۃ المنتہا، سدرہ اس لیے کہ بیری کا درخت ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آگے میری پرواز نہیں ہے، وہاں تو بس قاب قوسین کا مرحلہ ہے. منتہا اس لیے کہ وہاں فرشتوں کی رسائی آگے نہیں ہو سکتی ہے، وہیں پر روک تھام کر دی جاتی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام جن سے ملاقات کروائی گئی اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان تھا کہ جن نبیوں سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، جن حالات سے وہ گزرے ہیں، اس قسم کے حالات آپ پر بھی آ کر رہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم نے اطمینان کی جگہ سمجھ لیا ہے. امتحان افراد کا بھی ہوتا ہے، امتحان اقوام کا بھی ہوتا ہے. امتحان میں صحیح جواب کے ساتھ غلط جواب کا ہونا ضروری ہے. امتحان کیسے کہا جائے گا؟ کامیاب اور ناکام میں فرق کیسے ہوگا؟ مخلص کے ساتھ منافق رہ نہیں سکتے ہیں. بدر میں مدد آئی، منافق نہیں تھے. احد میں مدد آئی، منافقوں کو چھاٹ دیا گیا. حضرت خلیفہ مہدی کے ساتھ منافق نہیں رہیں گے. حضرت خلیفہ مہدی کے ساتھ اتنا چھنایا مجموعہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فاقوں کے آنے پر بھی رتی برابر ایمان سے برگشتہ ہونے کو نہیں سوچے گا، ایمان سے پیچھے ہونے کو نہیں سوچے گا. عیسائیوں سے مقابلے ہوں گے، دجال سے مقابلے ہوں گے. دجال کے پیچھے یہودیوں کو دیکھے گا، دجال کے پیچھے عورتوں کو دیکھے گا، لیکن اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. اب اس کو سوچنا چاہیے جو صرف عورتوں کی تصویر پر اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے. اب اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے قدم جم پائیں گے جب وہ حیرت انگیز ٹیکنالوجی کی معراج کو دجال کے ساتھ دیکھے. سفیر معراج میں ایک روایت کے مطابق حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دجال بھی بتلایا، جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کروائی، استقبال کیا گیا، مناظر بتلائے گئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیفیت بتلائی گئی. کتنے جلدی درخت لگ جاتے ہیں اور کتنے جلدی پھلدار ہو جاتے ہیں، کتنے جلدی کٹائی کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے دیتے ہیں، شرم آتی ہے.
اپنی اس حالت کو دیکھ کر جب کسی مانگنے والے کے آنے پہ سکے دیے جاتے ہیں، جمعہ کے چندے میں سکے دیے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخیلی کی بھی کوئی حد ہوا کرتی ہے، اللہ نہ کرے منظر بدل جائے، تمہیں وہ سکے دیے جائے۔ کتنی دیر لگتی ہے امیر کو فقیر، فقیر کو امیر کرنے میں؟ میری ضرورت تو صرف 25,000 تھی، میری ضرورت تو 10,000 تھی، اللہ نے 1.25 لاکھ دے دیے، خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نہیں، اس کے مستحق تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے مستحق تک نہیں پہنچایا گیا، دروازے روزی کے بند کر دیے گئے۔ ایک نوکر تھا گھر میں کام کرنے والا، غلطی سے پائپ چھوٹ گیا، پانی کپڑوں پر گر گیا، بڑے غصے میں جلال میں آ گیا، نکال دیا گیا۔ کیا نکالا اس نے اس بے قصور ملازم کو؟ ایک کمپنی، دوسری کمپنی، تیسری کمپنی بند ہوتی چلی گئی۔ ایک اللہ والے کے پاس پہنچا، حضرت کسی نے کرا دیا ہے کیا؟ پہلا سوال، کسی نے کرا دیا ہے کیا؟ میرے جھوٹ نے کر دیا، میرے کانٹا مارنے نے کر دیا، میری خیانت نے کر دیا، بہن کی میراث کھا جانے نے کر دیا، زکوٰۃ کا صحیح حساب نہ کرنے نے کر دیا، قرآن کی تلاوت سے دوری نے کر دیا؟ نہیں، کسی نے کر دیا ہے۔ ان اللہ والوں نے کہا، سوچنے کے بعد لگتا ہے تجھے کسی مزدور کی ہائے لگ گئی ہے، تجھے روزی دی جاتی تھی اس تک پہنچانے کے لیے، اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ میرا کمال ہے جو اتنی روزی مل رہی ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں، کسی مکتب کا تو بوجھ اٹھائیے، کسی مدرسے پر خرچ کیجیے، خاندان کے بیواؤں یتیموں کا جائزہ لیجیے، مطلقہ بیٹیوں کے نکاح کی ترتیب بنائیے، خرچ کیجیے ان علاقوں میں جا کر جہاں پر قربانی کا گوشت ان کے ایمان کے بچانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، خرچ کیجیے ان علاقوں میں جا کر جہاں پر عید کے کپڑے ان کو اپنی مسلمانی یاد دلاتے، خرچ کیجیے ان جگہوں پر جہاں پر لوگ اپنے قرضوں کے لیے عیسائی بننے پر تیار ہیں، اپنے علاج کے لیے اپنی بیٹیوں کی حیا بیچنے پہ آمادہ ہے، فائنانسر ان کی بیٹیوں کی طرف میلی نگاہیں اٹھا رہے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ رسموں پر لگ جائے گا تو ان مصرف میں خرچ کرنے کے لیے نہیں رہے گا، حلال مال ہوگا، حلال جگہوں پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے، کروڑوں کی مسجدیں نہ بنائیے، اونچے اونچے مینارے گنبد نہ بنائیے، مہنگے مکرانہ کے ٹائلز نہ خریدیے، ماربل کا منبر نہ بنائیے، محلے کے بچوں پر خرچ کیجیے، محلے کی قریب النکاح بچیوں کے لیے پری میرج کورسز رکھیے، یہاں پر خرچ کیجیے۔ پورا ملک جھنجھوڑ دیا گیا، پورا ملک سہم گیا، جس کے سینے میں بھی دل تھا اس پر چوٹ لگی، اس عائشہ نامی خاتون کی خودکشی پر اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ لیکن میرے گھر میں بھی تو کتنی عائشہ ہیں جس کو میں نے خودکشی کے گناہ کی مذمت نہیں بتلائی ہے، جیسے خودکشی کیا ہے اسی عذاب میں رہے گا جہنم۔ مناسب اور مقتدی لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہی اس کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ لیکن میں اپنی عائشہ کی بھی تو خبر لوں، اپنی بہو پر کتنی زیادتی کر رکھی ہے، نکاح کرنے کے بعد کیسے اڑ جاتا ہے آسٹریلیا، امریکہ، سعودیہ، دبئی کے لیے، مائیں کیسے سوکن بن جاتی ہیں، بہنیں کیسی زیادتیاں کرتی ہیں، دیور کیسی ناپاک تمنائیں لے کر جیتا ہے، معاف کیجیے اندر کے کپڑے کیسے بھابھیوں سے دھلائی جاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی تو عائشہ ہے، میری ماں نے کچھ کم زیادتی تھوڑی کر رکھی ہے، اس کا سلوک، اس کی زبان کتنی بدل جاتی ہے
جب وہ بیٹی سے ہٹ کر بہو کے بارے میں کھولتی ہے، اس کے پیمانے کتنے بدل جاتے ہیں جب وہ اپنی بہن سے ہٹ کر بیوی کے معاملے کو ڈیل کرنے لگ جاتا ہے۔ میری بہن پہ کیسے ہاتھ اٹھایا، میری بہن پر کیسے ہاتھ اٹھایا، میری بیوی بھی تو کسی کی بہن ہے۔ لو میرج کی تباہیاں، پسند کی شادی کے نقصانات کتنوں نے اپنی بیٹیوں کو بتلایا۔ 24 سال بچی ہی تو ہے، MBBS بچی ہی تو ہے۔ میرا بیٹا ابھی تو ایک بار دبئی گیا ہے، ابھی تو امریکہ کی نیشنلٹی بھی تو چاہیے، آسٹریلیا کا PR بھی تو چاہیے، کچھ پونجی بھی تو جمنا چاہیے نا مولانا، مکان کی تعمیر بھی تو ہونا چاہیے۔ بہن کی عمر 17 سال ہے، بھائی کی عمر 25 سال ہے، باپ کہتا ہے کہ بہن کے بغیر تیرا نکاح نہیں کریں گے۔ کون سے پیمانے ہیں؟ بایوڈاٹا میں لکھی ہوئی چیزیں اپنے امی ابا سے لے جا کر پوچھو، کیا تم دونوں کی زندگی بایوڈاٹا میں لکھی ہوئی چیزوں سے چل رہی ہے؟ استخارہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے، اس استخارے نے نہ جانے کتنے اچھے رشتوں کو ٹکرا دیا۔ کون استخارہ کرواتا ہے اس قسم کا؟ یہ استخارے کا مطلب کہاں سے سیکھا ہے کہ خواب دیکھیں گے تو اجازت دیں گے؟ خواب دیکھنا کوئی ضروری ہے؟ مشورہ کر لے، سیرت کو ترجیح دے، دیکھا بھلا خاندان ہو، بے حیائی سے بچنے میں سہولت ہوگی، وقت پر کھانا مل جائے، چوری ڈکیٹی سے انسان بچ جائے گا۔ کتنا بھونڈا منظر دکھتا ہے وہ کہ جب ماں باپ کی ازدواجی زندگی چل رہی ہو اور جوان بیٹے اور بیٹیوں کی جوانی ڈھل رہی ہو۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ پیمانوں کو بدلیے۔ لڑکیاں بیٹھی بھی نہیں ہے، لڑکے بیٹھے ہوئے، اچھی اچھی تنخواہوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ زندگی شروع کرنے سے پہلے سنائیے۔ اتار چڑھاؤ آئے، اپنی تربیت کے ارادے سے علماء کے پاس جائیے، جیتنے کے ارادے سے نہیں، اپنے بچے کو فرشتہ ثابت کرنے کے ارادے سے نہیں۔ کتنا بے صبرا پن عام ہوتا جا رہا ہے، کتنی جلدی طلاق اور خلا کی جلد بازی ہو رہی ہے، معمولی بہانوں پر، بے بنیاد چیزوں پر۔ آپ نے میری بیٹی کو نوکرانی بنا دیا، اس پر خاندان توڑنے کے لیے تیار۔ مرد کا غصہ اتنا بے قابو کہ میں جو چاہے کرتا رہوں، لڑکی کے فون پر اجنبی کا کال آ جائے، کیسے کال آ گیا، پوری ہسٹری نکالی جائے، پورے پرنٹ آؤٹ دیکھے جائے۔ بہت ہی بھیانک قسم کی صورتحال، گھر جہنم بن چکے ہیں۔ تربیت دیجیے معاشرتی زندگی کی۔ جب تک معاشرتی زندگی، شاپنگ کے لیے کتنے وقت دیتے ہیں؟ علماء تیار ہیں، اکابر تیار ہیں آپ کے ایک بیٹے کو 2 گھنٹے کی کلاس دینے کے لیے۔ ایسی اللہ کی نیک بندیوں کی صحبت میں بٹھائیے۔ کالج کی 16 سال کی پڑھائی میں کہیں پر نہیں ہے کہ ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پورے 16 سال کی MBBS کی پڑھائی میں ایک لفظ نہیں ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کے پورے ڈھانچے میں کوئی ایک لائن نہیں ہے حیا اور پاک دامنی کی عظمت کیا ہے۔ عورت کا حقیقی جوہر اس کی پاک دامنی ہے، اس کی حیا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ تمہیں اہمیت اپنی نوکری کو دینا ہے، اپنے گھر کو دینا ہے، اپنے کیریئر کو دینا ہے، اپنی اولاد کو دینا ہے، اپنے پیشنٹ کو دینا ہے یا اپنی ماں کو دینا ہے، امریکہ کے سٹیزن شپ کو دینا ہے یا بوڑھے باپ کے جنازے کو دینا ہے۔ کون سے ویلیوز ہیں، کون سے اقدار ہیں جس پر اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہیے، اور کون سے اقدار ہیں جس پر ہماری نسل چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا، 5 وقتہ نمازوں کا انعام دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیت کا۔ کتنی طاقتور آیتیں ہیں،
شیاطین سے حفاظت کے لیے، ناپاک طاقتوں سے حصار بننے کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، ایمان آدمی کا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کا مقام سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، منفی خبریں سن رہا ہے، مر کے جی رہا ہے۔ قرآن پڑھیے میرے بھائی، تفسیر پڑھیے، صحابہ کے واقعات پڑھیے، حوصلہ بڑھانے والے واقعات۔ موت ایک ہی بار آئے گی، ایک ہی بار مرنا ہے۔ ایمان والا موت سے نہیں ڈرا کرتا ہے، بے کلمے کی موت سے ڈرا کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سولیوں پر چڑھتے ہوئے دعوت دے کے مرے، تیر لگتے ہوئے دعوت دے کر مرے، آگ میں ڈالے جاتے ہوئے دعوت دے کر مرے۔ ایمان والا موت سے نہیں ڈرا کرتا ہے، محبوب سے ملاقات کا ایک پل ہے۔ جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ڈرنے کی وجہ سے موت سے نہیں بچ جاؤ گے۔ یہ خوف کی کیفیت نکالو، یہ بزدلی اور مایوسی کی کیفیت نکالو۔ ساری دنیا کا دشمن انسانوں کے حوصلے توڑنا چاہتا ہے، اور آپ منفی خبریں، نیگیٹو انفارمیشنز، نیگیٹو نیوز سن کر اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں، اندر سے آپ اپنے آپ کو توڑتے جا رہے ہیں۔ یہ منفی خبریں نفسیاتی اعتبار سے آپ کو بیمار بنا رہی ہے، بیمار بنا رہی ہے۔ رحم کھائیے اپنے آپ پر۔ میڈیٹیشن کا کاروبار دنیا میں چمک رہا ہے، سائیکٹسٹ کی کلینک آباد ہو رہی ہے۔ مسئلہ آپ کا وہاں پر حل نہیں ہوگا، ایمانی مذاکروں سے حل ہوگا، اللہ والوں کی صحبت سے حل ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا، صحابہ اور صاحب عظیمت مجددین کی زندگیاں پڑھنے سے حل ہوگا۔ کیسے کام کیا انہوں نے؟ خود کو بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ اللہ حالات بدلنے تیار ہے۔ میں اپنے آپ کو بدل کے تو بتاؤں، اپنے بس کا کر کے بتاؤں، اللہ اپنی قدرت کا کر کے بتا دیتے ہیں۔ حکومت کو بدلنا آسان ہے، خود کو بدلنا مشکل ہے۔ جو اندر کے فرعون پر قابو نہیں پاتا ہے، وہ کبھی باہر کے فرعون پر قابو نہیں پا سکتا۔ حکومت سے خطرہ نہیں ہے، میری جہالت سے خطرہ ہے، پارٹیوں سے خطرہ نہیں ہے، ماؤں کی ضد سے خطرہ ہے۔ یہ رخ پر پوری امت کو لانے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے مذاکرے پوری امت میں چلانے کی ضرورت ہے۔ شب معراج کوئی ایسا تہوار تو نہیں ہے، شب معراج کوئی ایسا دوسری قوموں کے تہواروں کی طرح کوئی ریلیجیس فنکشن تو نہیں ہے کہ حکومت کو الرٹ ہو جانا پڑے، فلائی اوورز بند کر دینا پڑے، پولیس کو آج کی رات شب برات کی، شب قدر کی دم بخود کر دیتی ہو، انتظار میں رہنا پڑتا ہو کہ کل نہ جانے کتنے ریسنگ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیں گے، کتنے گزرنے والوں کو ڈس دیں گے، کتنے راہگیروں کو تکلیف دے دیں گے۔ بتلائیے میرے بھائی، جاگنے کی رات نہیں ہے۔ عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کر لو۔ ایسی کوئی رات نہیں ہے کہ جس میں سڑکوں کو اس طریقے سے خوفناک مناظر سے آباد کر دیا جائے، اپنی جان خطرے میں جوخم میں ڈالنے کا اس قسم کا کوئی موقع مول لیا جائے۔ ایسے ایام کے آنے پر اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ اپنے گھر کو تو بنا سکتے ہو، پارلیمنٹ کو بدلنے کے خواب بعد میں سے دیکھیں گے، اسمبلی کو بدلنے کے خواب بعد میں سے دیکھیں گے، سی ایم پی ایم کو بدلنے کے خواب بعد میں سے دیکھیں گے۔ پہلے اپنی اولاد کو بدلنے پر قدم اٹھائیں گے۔ جو اپنے بس کا ہے وہ تو کیجیے، جو اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ تو نیکیاں کی جا سکتی ہے، وہ تو توبہ کی جا سکتی ہے، اللہ کو منایا جا سکتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کہی گئی باتوں پر جو حق ہے، جو للہیت کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ذہن و دماغ میں جما دے، اس پر مرنے، اس پر جینے، اس پر دوسروں کو چلانے کا اللہ تعالی ہم سب کو موقع عطا فرمائے۔ جو بات نامناسب کہہ دی گئی، اللہ تعالی نفس و شیطان کے شر سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا رب کریم اپنے فضل سے مقدر فرما دے۔ درود شریف پڑھ لے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین، یا جبار القلوب علی فطرتها شقیها وسعیدها، یا من لا تراہ العیون ولا يصفه الواصف ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، سند من لا سند له، عماد من لا عماد له، يا كنز الفقراء ويا حرز الضعفاء، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، یا حی یا قیوم، یا شاہدا غیر غائب، یا قریبا غیر بعید، یا قریبا غیر بعید، یا احق من عبد واکرم من سئل واجود من اعطى، لك الحمد على نعمة الایمان ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد خالدا مع خلودك ولك الحمد بعدد تنفس كل نفس وطرفة كل عين، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، وصل على محمد عدد من صلى عليه المصلون، وصل على محمد عدد من لم يصل عليه المصلون، وصل على محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم، وصل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات۔ اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على محمد واجزه عنا افضل ما جازیت نبیا عن امته ورسولا عن قومه۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ خلوت کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، جوانی کے گناہ کو معاف کر دیجئے، آنکھ کے گناہ معاف کر دیجئے، دل کی ویرانیوں کو آپ کی محبت سے آباد کر دیجئے، اس دل کی سختی کو نرمی سے بدل دیجئے۔ اے اللہ موت کو برستے ہوئے دیکھ لیا، قیامت کی بے وفائی کے منظر دیکھ لیے، اور کون سی چوٹ چاہیے میرے دل کے لیے۔ اے اللہ اس سخت دل کو نرمی سے بدل دے۔ یہ جنازوں کو دیکھ کر کیوں نہیں کانپتا ہے؟ یہ زلزلوں کو دیکھ کر کیوں نہیں تڑپتا ہے؟
یہ گناہوں پر توبہ کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ نیکیوں کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اے اللہ حرام لقمے سے بچا دیجیے۔ بڑی بڑی ارتداد کی خبریں نیند کی ایک سانس کو کم نہیں کرتی ہیں، ایک لقمہ نہیں رکتا ہے، ایک آنسو نہیں تھمتا ہے۔ پتھروں کی سختی ناکام ہو گئی میرے اس دل کی سختی کے مقابلے میں۔ اے اللہ مسجدیں بند کروا دی، مدرسے بند کروا دیے، انہیں 2 سال گزر گئے، عمرے روک دیے، حج روک دیے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، آپ کے ان بندوں کی قربانیوں کا واسطہ جنہوں نے تدریس میں، تبلیغ میں، تزکیے میں، تنظیموں میں جانیں لگا دی، عمریں کھپا دی، جنازے اڑ گئے، ہم جیسے نااہل زمین پر بوجھ بنے رہ گئے۔ کون سنبھالے گا ان مرکزوں کو؟ کون چلائے گا ان خانقاہوں کو؟ کون آباد کرے گا ان مدرسوں کو؟ کون سنبھالے گا ان تنظیموں کو؟ اے اللہ ہمیں تو اس زمانے میں ابو حنیفہ چاہیے تھا، مجدد چاہیے تھے۔ اے اللہ ہمارے کمزور ایمان کو طاقت سے بدل دیجیے، ارتداد سے بچا دیجیے، قدم کے پھسلنے سے محفوظ رکھ دیجیے۔ اے اللہ کوئی روٹی کا سوال نہیں، کوئی نوکری کا سوال نہیں، ایک ہی سوال ہے، ہمیں اور ہماری نسل کو ایمان پر مرنا مقدر کر دیجیے، ایمان پر مرنا مقدر کر دیجیے، ایمان پر مرنا مقدر کر دیجیے۔ لٹ گئی دنیا، دیکھ لیا کٹنے پٹنے کو، آخرت بھی نہ ملے گی تو کدھر جائیں گے؟ قیامت کی رسوائیاں کیسے نبھائی جائیں گی؟ آقا کے سامنے نہ کھولیو اعمال نامے کو، آقا کو اور تکلیف ہو جائے گی۔ اے اللہ حساب کتاب بھی کرنا، آقا کے سامنے نہ کھول دینا۔ اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے جلال کا واسطہ، تجھے تیری حنانیت کا واسطہ، تجھے تیری غفاریت کا واسطہ، اے اللہ حرمین کے دروازے کھول دیجئے۔ حالات بنے تھے مکتب نہ کھولے، تبلیغ نہ کی، دعوت نہ دی، تربیت نہ کی، حالات بگڑتے چلے گئے، دشمن کا تسلط بڑھتا چلا گیا۔ اب تو ضمیر جگہ دیجئے، بڑوں نے قربانیاں دی، اتنا بڑا مجمع نظر آ گیا۔ اے اللہ وہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری آئندہ کی نسل یہاں باقی رہے، دینی محنتوں میں باقی رہے۔ اے اللہ بہت مال لگ گیا بغاوتوں پر، بہت تنہائیاں لٹ گئیں آپ کی ناراضگی پر، بالوں میں سفیدی آ گئی گناہ پر نچوڑتے ہوئے۔ اپنے آپ کو بچی کچی زندگی اپنے رضا والے کاموں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ مناسب جوڑے مقدر کر دیجئے، حلال روزیاں آسان کر دیجئے۔ ملک تڑپ رہا ہے، قرضوں کے تلے دب رہا ہے، سود لینے والوں نے جینا مشکل کر دیا، چہرہ چھپاتے پھر رہا ہے فائنانس ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اے اللہ توبہ کر لی ہم نے، توبہ کر لی ہم نے، توبہ کر لی ہم نے۔ آپ سے اعلان جنگ کیسے کریں گے ہم؟ اے اللہ بیعت سے توبہ کر لی، آپ ادا کر دیجئے، آپ قرض ادا کر دیجئے، آپ ادا کر دیجئے، آپ غیب سے ادا کر دیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کتنی بہنیں کرایہ نہیں دے سکتی ہیں، کتنے بھائی روزگار کے لیے درخواست کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں دیکھے جاتے ہیں، ان کی غیرت سوال کرنے نہیں دیتی ہے۔ اس ظالم کو آپ نے مسلط کر دیا، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ ملک کا غربت زدہ طبقہ پریشان، امت کا مزدور طبقہ پریشان، اے اللہ ظالم سے نجات عطا فرما، نجات عطا فرما۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم امکر لنا ولا تمکر علینا۔ اے اللہ دعوت کے راستوں کو کھول دیجئے، مدرسوں کی رونقوں کو بحال کر دیجئے،
حرمین شریفین کی چلت پھرت کو اے اللہ دوبارہ چلا دیجئے، اے اللہ چلا دیجئے، اے اللہ چلا دیجئے، وباؤں کو ختم کر دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ماں باپ کی مغفرت کر دیجئے، زندہ ہیں انہیں عافیت دے دیجئے، صحت دے دیجئے، اے اللہ نہ جانے دوستوں کے دل میں کون کون سی جائز تمنائیں ابل رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیں، وطن کی روزی دے دیجئے، عافیت کی روزی دے دیجئے، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، دینی کام کے منصوبوں کو مکمل فرما دیجئے، پلک جھپکنے کی دیر نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری بہنیں رخصت ہو گئی، ہماری مائیں رخصت ہو گئی، ہمارے بھائی رخصت ہو گئے، ہمارے خالو چچا دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں شہادت کے مقامات عطا فرما، ان کا نعم البدل عطا فرما، ان کے خاندانوں کے نگران بن جائیے، ان کے بچوں کے مربی بن جائیے، پسماندگان کو حوصلہ دے دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔